باتیں تاریخ میں پینٹڈ اور اتھینٹک ہیں، کسی کو شک ہو آستانے میں کبھی آ جائے، کتابوں میں دکھاؤں گا۔ یہ الگ بات ہے تمہاری کتابیں غلط ہو چکی ہیں۔ جناب کا جو کتب خانہ تھا بہت قدیمی تھا، اس میں وہ کتابیں موجود ہیں جو عارف باللہ لوگوں نے لکھی ہیں، اور عارف باللہ لوگوں نے جو لکھا ہے وہ اللہ سے پوچھ کے اس کی رہنمائی میں لکھا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا لکھنا اصل ہے، کسی علمی تکرار اور علمی لفاظی کے ساتھ بیان کرنا لکھنا اور چیز ہے۔ وہ تو شاید کوئی ہندو بھی اعلیٰ علم پڑھنے والا بہت اچھا بیان کرتا ہے، اللہ کا بندہ اس کے عشق کے ساتھ لکھتا ہے، اس کا لکھنا اور ہوتا ہے۔ لطائف الغرائب خواجہ محمد غیاث الدرار رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خراسان کی پہاڑی پہ خواجہ اجمیری بیٹھے ہیں، جب حضور غوث اعظم کا یہ ارشاد آتا ہے قدمی حاضی اللہ رکبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پہ ہے، سب سے پہلے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے خراسان کی اس پہاڑی پہ بیٹھ کر گردن کو جھکا دیا، فرمایا میری گردن پہ بھی ہے، میرے سر اور آنکھوں پہ بھی۔ ادھر بہت دور غوث اعظم ثقلین رضی اللہ عنہ، غوث ثقلین بیٹھے ہوئے، وہ خوش ہو کے فرماتے ہیں کہ غیاث الدین کا بیٹا معین الدین گردن جھکانے میں سبقت لے گیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ اس بات کو تسلیم کیا، قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، حضور غوث اعظم کا پاؤں ہر ولی کی گردن پہ ہے، تصدیق اس کی خواجہ ہند الولی نے کر دی ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی سیر العارفین شیخ جمال الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضور غوث اعظم سے ایک پہاڑ میں ملاقات ہوئی اور 57 دن آپ کی خدمت میں رہے اور بے شمار فیض و برکات آپ کو نصیب ہوئی۔ اس طرح سے شہنشاہ نقش بند کا بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ نقش جب بند ہوا، نقش بندی مشہور ہوئے تو حضور غوث اعظم کا کرم ہوا۔ سہروردی رحمت اللہ علیہ کے جب سینہ صاف ہوا، قلب منور ہوا، ولی اللہ بنے تو کرم غوث اعظم ہوا۔ تیسرا سلسلہ چشتیہ کا، جب گردن پہ قدم آنے کا وقت آیا تو سب سے پہلے خواجہ ہند الولی نے گردن جھکا دی اور ہند کا سردار اور شہنشاہ بنا دیا گیا، یہ کرم غوث پاک ہوا۔ تو ہر چہار سلسلے کو میرے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا کرم بہم پہنچتا رہا ہے، پہنچ رہا ہے، اور یہ یوں ہی پہنچتا رہے گا۔ آنے والے وقتوں تک بھی کوئی ولی اللہ حضور غوث اعظم کو چھوڑ کر اللہ کا دوست ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جو دعویٰ کرے گا حضور غوث اعظم کا قدم اس کی گردن پہ ہوگا، اہل بیت کی غلامی ہوگی، مولا علی مشکل کشا کا فیض ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو ڈائریکٹ فیض ہوگا۔ حضور غوث اعظم سے مل کے حضرت جناب غوث الورا سے مل کے علی المرتضیٰ کا در ملتا ہے، اور علی المرتضیٰ کے در سے در مصطفیٰ ملتا ہے، اور در مصطفیٰ پہ عاشق جھوم کے مست ہو جاتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں پھر خدا ملتا ہے۔ ایک منقبت حضور کی شان میں لکھی تھی بیان کر کے اس کے بعد قوالی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ٹائم مکمل ہو گیا میرا، اللہ پاک قبول کرے میرا بولنا اور آپ کا سننا۔ جو کاوش ہے وہ صرف یہی ہے کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، اس کی شمع یہاں سے آج کے دن سے آنے والے تمام آپ معزز لوگ وہ شمع اپنے دلوں میں لے کے جائیں اور جلا کے جائیں، اور من کی دنیا کو روشن کر کے جائیں، اپنے اندر سے بغض و عناد تمام تر نفسانی اور شیطانی اور شیطانی خیالات کو رد کر کے جائیں، تو پھر دیکھیں اسی دل میں سے صرف دھڑکن کی آواز، دھڑ دھڑ نہیں بلکہ اللہ اللہ کی آئے۔ حضور غوث اعظم کی نظر سے کہا تھا، لکھنے کا مجھے کوئی پتہ نہیں جناب، میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ علم کا بالکل دعویٰ نہیں، اس چیز کے میں بالکل اس کا قائل نہیں، علم کا دعویٰ نہیں، اس کا آواز درست کرو، علم کا دعویٰ نہیں، باب العلم سے نسبت ضرور ہے۔ بات نہیں سمجھے کہ علم کا دعویٰ نہیں، باب العلم سے نسبت ضرور ہے۔ یہ علم کے باب سے نسبت ہو جائے تو اس علم کے سمندر در سمندر جناب علی المرتضیٰ یوں عطا کرتے ہیں، جب نقاب جبیں سے دور غوث الورا کرے، جب نقاب جبیں سے دور
غوث الورا کرے، ہر چہرے پہ نور کا پھر منظر سجا کرے۔ جب میرے غوث پیا یوں نقاب اٹھاتے تھے، سامنے بیٹھنے والے سب نور علی نور چہرے لے کے جاتے تھے، یعنی اللہ کے دوست بن کے جاتے تھے۔ ہر چہرے پہ نور کا پھر منظر سجا کرے، اور رہتے ہیں وہ میری روح میں ایک نشے کی طرح، رہتے ہیں وہ میری روح میں ایک نشے کی طرح۔ کون ہے پھر جو نہ ادھر مرنے کی دعا کرے، یعنی اس بارگاہ میں پہنچے تو پھر زندہ آ جائیے، پہنچے اس بارگاہ عظمیٰ میں پھر یوں ہی آ جائے نہیں۔ اور ہے کہ ہو گئی ہو جس کی قضا عمر بھر کی ہر نماز، ہو گئی ہو جس کی قضا عمر بھر کی ہر نماز، ان کی ہر ہر ادا میں کیوں نہ وہ ادا کرے، ان کی ہر ہر ادا میں کیوں نہ وہ ادا کرے۔ جب نقاب جبیں سے دور غوث الورا کرے، ہر چہرے پہ نور کا پھر منظر سجا کرے۔ اور یہ ہے کہ آ جائے جو ان کی بزم میں بھولے سے ایک بار، آ جائے جو ان کی بزم میں بھولے سے ایک بار، کون ہے جو پھر اس کو ان سے جدا کرے۔ جو غوث کی بارگاہ میں آتا ہے کوئی پھر اس کو وہاں کھینچ کے جدا نہیں کر سکتا۔ حضور غوث اعظم سیر کے لیے باہر نکلتے تھے، مختصر واقعہ، ایک آدمی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتا تھا، جوتیاں بنانے والا۔ تو کسی نے پوچھا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر میری نظر غوث پیا کے چہرے پہ پڑ گئی تو مجھے اپنا مرشد چھوڑنا پڑے گا، اس چہرے کو جب میں دیکھوں گا تو اپنا مرشد مجھے بھول جائے۔ تو وہ ایسی نگاہ کامل تھی جو دیکھتا تھا وہیں کہو کرے، کون ہے جو پھر اس کو وہاں سے جدا کرے۔ اور آخر میں مقطع ہے کہ کھل جائے جب بوتل ان کے شراب کی محمود، کھل جائے جب بوتل ان کے شراب کی محمود، کافر ہے جو پھر بھی کوئی اور نشہ کھل جائے جب بوتل ان کے شراب کی محمود، کافر ہے جو پھر بھی کوئی اور نشہ کرے۔ تو آنے والے معزز مہمانوں، مریدوں اور خلفائے کرام اور دیگر معزز آنے والے مہمان گرامی، پیران اعظام اور ہاشمی شاہ صاحب، تمام آنے والے لوگوں سے یہ میں کہوں گا کہ اللہ پاک سے یہ میری دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی عبادت صرف اپنے لیے کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جو عبادت فقط کسی اس کے لیے ہوتی ہے تو وہ عبادت کرنے والے یا میر علی بنتے ہیں یا ہند الولی بنتے ہیں یا خواجہ اجمیری بنتے ہیں یا علی حجویری داتا صاحب بنتے ہیں۔ باقی اپنے نفس اور اس نفس پرستی میں رہنا یہ اور بات ہے، اس کی شراب پینا اور بات ہے۔ کلندریہ سلسلہ ہے تو میں نے کہا کہ مستیوں کو اکٹھا کیا جائے اور وہ مستیاں اسم محمد سے سرشار ہو کے، جناب علی کی محبت میں سرشار ہو کے، اپنے مرشد کی محبت میں سرشار ہو کے اللہ پاک کی بارگاہ میں جب رقص کرتی ہیں وہ تمام ناچنے والی ایسے روحوں کو کلندر کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں 2.5 کلندر ہیں، ان کا مغز خراب ہے، مغز خراب ہے۔ کیوں؟ کلندر بو علی شاہ کلندر گزرے ہیں، شہباز کلندر گزرے ہیں، مائی رابعہ بصری کلندر گزرے ہیں، یہ 3 کلندر ہیں۔ کلندریت میں آنے سے یہ سب مرد بنتے ہیں اور مرد ایک مکمل ہوتا ہے، بحثیت عورت اس کو آدھا نہیں کہتے۔ 2.5 کلندر میں اکثر سنتا رہتا ہوں کہ جب دنیا کا طالب ہے تو عورت ہے، عقبہ کا طالب ہے تو مؤنث ہے، جب دنیا کا طالب ہے تو مؤنث ہے، جب عقبہ کا طالب ہے تو مخنث ہے، جب رب کا طالب ہے تو مذکر ہے۔ جو عورت رب کی طالبہ ہو وہ مذکر بنتی ہے، مرد بنتی ہے۔ تو وہ مائی رابعہ بصری وہ مرد کامل تھی۔ یہ 3 کلندر گزرے ہیں، یہ سربراہان سلسلہ ہے۔ باقی آنے والوں میں غوث علی شاہ کلندر بہت سارے لوگ جانتے ہیں جنہوں نے کچھ علم پڑھا ہے یا مطالعہ روحانیت کا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے علاقے میں یہ غازی مرید حسین شہید جو ہیں، اللہ کریالہ میں ان کا مزار ہے، غازی مرید حسین شہید، ان کے جو مرشد تھے وہ عزیز کلندر تھے۔ تو غوث علی شاہ کلندر، عزیز کلندر، اس کے بعد بہت معروف کتاب ہے سیف الملوک، ان کے جو مرشد تھے پیران شاہ غازی کلندر تھے۔